السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم اے کا فارم جمع کرا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اردو کے فارم یہیں ملتے ہیں۔ ایسی خوبصورت آواز کے کانوں میں رس گھول گئی۔ مڑ کر دیکھا تو فارم لینے والوں کی بھیڑ میں کہیں کھو گئی تھی، لیکن اس کی پرکشش آواز مجھ پر سحر کر گئی۔ فارم جمع کیا، کچھ دن کے بعد ٹیسٹ ہوا، ایم اے میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ایڈمیشن فیس جمع کرا کے 10 دن کے لیے گھر چلا گیا۔ گھر سے واپس آیا تو اس دن یونیورسٹی پہنچا۔ پروفیسر خالد محمود صاحب کی اردو کی کلاس تھی۔ ان کی عادت تھی وہ کلاس میں آتے ہی دروازہ بند کرتے، پھر لیکچر شروع کرتے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سر نے لیکچر دیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں آئی کم ان سر؟ پھر وہی پرکشش آواز، خوبصورت آواز میری سماعت کے تار چھیڑ گئی، جس کے بول کی مٹھاس اب تک کانوں میں شہد کی طرح موجود تھی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کلاس میں بیٹھ گئی۔ ایسا لگا جیسے پوری کلاس روشنی سے بھر گیا ہو۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، غزالی آنکھیں، مخملی پلکیں، ریشمی زلفیں، چمکتا چہرہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہو۔ وہ سر سے پاؤں تک حسن کا لازوال شاہکار تھی۔ اس کے حسن میں ایسا ڈوبا کہ ڈاکٹر محمود صاحب نثر پڑھاتے رہے، میں غزل لکھتا رہا۔ اس کے حسن کا نہ صرف میرا کلاس بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ شدائی تھا۔ دوسری کلاسیں بھلے ہی چھوٹ جائیں، لیکن اردو کلاس کبھی مس نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت اور قابلیت سے بھی نوازا تھا۔ غالب، مومن، حالی، ذوق جیسے شعراء کا بیشتر کلام اسے یاد تھا۔ اپنے یاقوتی ہونٹوں سے جب کبھی شعر گنگناتی تو اس کی خوبصورت آواز پوری فضا رقص کرتی تھی۔ میں اس کے حسن پر مائل تو تھا، ساتھ ہی اس کی قابلیت کا بھی قائل ہو گیا، لیکن نہ جانے وہ کیوں ہر وقت خاموش رہتی۔ فاخرہ بازی کے ساتھ صبح آتی اور انہیں کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ ان کے علاوہ نہ ان کی کوئی سہیلی تھی، نہ کوئی دوست۔ وہ اتنی کم گو تھیں کہ ضرورت کے وقت بھی کم ہی بولتی تھیں۔ ہر وقت کھوئی دنیا سے بے خبر رہتی۔ خالی گھنٹیوں میں ہم سب کنٹین جاتے، وہ لائبریری چلی جاتی۔ باخدا علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق میں نے کم ہی لوگوں میں دیکھا۔ ہر روز بلا ناغہ دل میں حسرت لیے کالج آتا کہ کاش کسی دن وہ مجھ سے مخاطب ہو اور میں اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دوں، لیکن پورے سال میری طرف کیا، پورے کالج میں بھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کی عفت نظری نے میرے دل میں اس کی عزت اور عظمت کو اور بڑھا دیا۔ دانستہ طور پر کسی طرف تو نہیں دیکھتی تھی، لیکن اکثر میرے سلام کا جواب دیتے وقت اس کی ریشمی پلکیں میری طرف اٹھ جاتی۔ میں اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا، پتہ نہیں وہ میری حسرت بھری نگاہ اور احساس کو پڑھتی بھی ہے یا نہیں، یا وہ محبت نہیں سمجھتی۔ اس کے سینے میں بھی تو آخر دل ہے، کیا وہ کبھی مجھ سے بات کرے گی؟ اگر کسی دن مخاطب ہوئی تو بلا تاخیر اپنے پیار کا اظہار کر ہی دوں گا۔ اسی سوچ اور کشمکش میں پورا سال ختم ہو گیا، لیکن وہ کبھی بھول کر بھی مخاطب نہیں ہوئی۔ امتحان شروع ہو گئے۔ میں دیگر ساتھیوں کی طرح محنتی تو نہیں تھا، گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنے کی عادت بھی تو کبھی نہیں رہی، لیکن لکھنے میں مجھے بڑا مزہ آتا، اور یہی وجہ تھی میں امتحان کے زمانے میں نوٹس بنانے سے پہلے ہی میرے نوٹس تیار رہتے۔ استاد جتنا کلاس میں پڑھاتے اس کو لکھ لیتا۔ اس طرح امتحان کی تیاری کے لیے مکمل نوٹس میرے پاس موجود ہوتے، اور یہ بات فائزہ کو بھی معلوم تھی۔ اتفاق سے ایک دن میں کالج لیٹ پہنچا اور اسی دن وہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کالج آیا، اسے سلام کرتے ہوئے ڈاکٹر حلیم صاحب کے چیمبر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے آواز دی، عزیز سنو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے مرمری لہجے سے نکلا ہوا لفظ عزیز اور بھی عزیز ہو گیا۔ پل بھر کے لیے میں حسین خیالوں میں ڈوب گیا، جان بوجھ کر نظر انداز کیا کہ وہ اپنی یاقوتی ہونٹوں سے میرا نام لیتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ چیمبر سے نکلتے ہوئے کسی لڑکے نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ تب تک وہ خود ہی میرے پاس آ گئی۔ عزیز کب سے بلا رہی ہوں، سن نہیں رہے ہو؟ اوہ سوری، نہیں سنا، کہو کیسے یاد کیا؟ جیسے میری آواز حلق میں اٹک گئی ہو قبل اس کے کہ میں اس سے کچھ کہہ پاتا۔ وہ دو ٹوک لفظوں میں وضاحت کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، عزیز مجھے تمہارے نوٹس چاہیے، لیکن پلیز اپنے دل میں کوئی خوش فہمی مت رکھنا کہ میں نے تم سے بات کی۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ میں نے تمہاری خاموش نگاہوں کو بھی اکثر پڑھا ہے، اس کی قدر کرتی ہوں۔ ہوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سچا انسان پہلے نکاح اور پھر محبت کرتا ہے۔ اسکول، کالج، آفس اور سڑکوں پر پلنے والی محبت کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بے باک انداز میں محبت کی جگہ اپنے خیالات اور احساسات کو
خوبصورت طریقے سے میرے سینے میں اتار کر چلی گئی۔ ایسا لگا جیسے اس نے میری آنکھیں ہی نہیں میری سوچ کو بھی پڑھ رکھا ہو۔ میں اس کا لہجہ اور اپنی مایوسی دل میں لیے بیٹھتا سوچتا رہا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا تلخ تجربہ۔ اکثر ایسے خوبصورت اور حسین چہرے تو بڑے مغرور اور دل فریب ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کی سادگی، شرافت، پرعزم لہجہ بتا رہا ہے یا تو وہ کسی اعلیٰ اور شریف خاندان سے ہے یا پھر کسی بدترین ثانیہ نے اس کے دل میں مردوں کے لیے نفرت اور تلخی پیدا کر دی ہے۔ لیکن محبت تو پتھروں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ میں اپنی محبت ثابت کر کے رہوں گا، وہ اس کا عزم ہے، یہ میرا عزم ہے۔ دوسرے دن وہ میری بیاض واپس کرنے آئی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جانے لگی۔ میں نے اس کو بلایا اور بے جھجک کہہ دیا، فائزہ تم جو بھی سمجھو پر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہی اور طنزیہ لہجے میں کہا، جاؤ عزیز، میرے پیچھے اپنا وقت اور مستقبل برباد مت کرو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں کسی محبت کو نہیں جانتی، میرا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کیا ہے میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ جو تم محبت میں چاہتے ہو وہ میں نہیں کر سکتی، اور جو میں چاہتی ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ عارضی اور تفریحی محبت کے لیے میرے سینے میں کوئی جگہ نہیں۔ فائدہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میری محبت کسی مقصد کے لیے نہیں۔ مردوں کی محبت کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا تمہارا معاشرہ مجھ جیسی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنائے گا؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں۔ کیا تمہارے اندر مجھ سے شادی کرنے کی ہمت ہے؟ کیا تمہاری سچی محبت میں اتنی طاقت ہے؟ فائزہ کیا مطلب؟ تمہارا تو ایک شریف اور اچھے گھرانے سے لگ رہی ہو۔ ہاں، میں بہت شریف ہوں اور پاک دامن بھی ہوں، لیکن میرا گھرانہ اچھا نہیں ہے۔ میں کسی اعلیٰ خاندان سے نہیں۔ میں اس راز کو راز بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری روایتی محبت اور مصنوعی دیوانگی کے سامنے اب حقیقت کو واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ عزیز، میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں اور مجھ جیسی لڑکیوں کی اس سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس ماں کے لیے جس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا، اس کو ایسے برے الفاظ سے پکارنے کی مجھ میں ہمت تو نہیں، لیکن یہی حقیقت ہے۔ میری میں بس ماں چاہے جیسی رہی ہو، لیکن وہ ایک باہمت عورت تھی۔ مجھے اس ناپاک زندگی سے بچانے کے لیے نہ جانے کتنے سفید پوش لوگوں سے بھیک مانگی، مگر ان مردوں کی بھیڑ میں ماں کے جسم کو نوچنے والے بھیڑیے تو ملے، لیکن اس بھیڑ میں کوئی اعلیٰ ظرف نہیں ملا جو مجھے اپناتا یا میری ماں کو کوٹھے کے اندھیری سے نکال کر روشنی کی دنیا میں لاتا۔ کوئی اعلیٰ ظرف ملا تو وہ فاخرہ نامی ایک عورت تھی جو فرشتے کی طرح محلے کی اس دکان پر مل گئی جہاں روز میں ٹافیاں لینے جایا کرتی تھی۔ میری معصومیت دیکھ کر پوچھ بیٹھی کہ کہاں رہتی ہو؟ میں نے ان کو بتایا تو وہ سمجھ گئیں۔ ایک دن میری ماں سے ملی اور مجھے پڑھانے کی بات کی تو میری اماں خوشی سے رو پڑیں۔ ان کی پتری آنکھوں کو روشنی مل گئی تھی۔ بالآخر فاخرہ کی مدد سے رامپور نسواں اسکول میں میرا داخلہ ہو گیا اور وہی میرا تعلق تھا۔ معاشرے کے خوف اور میری عزت کی خاطر اماں مجھ سے ملنے نہیں آتی تھیں۔ پورے سال میں صرف 2 بار اسکول آتیں، ایک بار 6 مہینے کی فیس جمع کروا کے چلی جاتی اور پھر 6 مہینے اپنا جسم بھیجتی اور پھر اگلے 6 مہینے کی فیس جمع کروانے کے لیے آتی تھیں۔ جب وہ مجھ سے ملنے آتیں تو میرے سامنے نظریں جھکائے ڈری سہمی نظر آتی۔ میں اپنی بے بسی اور ماں کے حال پر خون کے آنسو روتی۔ تھوڑا شعور ہوا تو ماں کو بہت سمجھایا، لیکن ان کا اب اس کالی دنیا سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ فاخرہ جیسی پاک دامن اور مخلص عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ میری ماں کو اسکول کے بچوں کے سامنے اپنی بہن کہتی تھیں۔ فاخرہ باجی میری دوسری ماں تھیں۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا۔ اسکول اور دوستوں کی نظر میں میری عزت کو بحال رکھنے کی خاطر سال میں جب چھٹی ہوتی تو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتی تھیں۔ میں 1 مہینہ وہیں رہتی تھی۔ ان کے والد محترم بڑے مذہبی تھے، مجھے بیٹی کی طرح مانتے تھے۔ میں جب تک وہاں رہتی معاشرے کے خوف سے میری ماں مجھ سے ملنے نہیں آتی تھیں۔ میں 1 مہینے بعد جب واپس مدرسے چلی جاتی تو فیس جمع کرانے آتی تو وہیں ملاقات ہو جاتی۔ میں کلاس کے آخری سال میں تھی۔ 6 مہینے گزر گئے، اماں فیس جمع کروانے نہیں آئی۔ مہینوں گزر گئے، کوئی خبر نہیں۔ فاخرہ باجی کو فون کر کے پتہ کروایا تو پتہ چلا 3 مہینے پہلے رامپور میں ایک بد حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے وہ حادثہ میرے اسکول گیٹ کے سامنے ہی ہوا تھا، پر مجھ بد نصیب کو کیا پتہ کہ میری ماں نے آخری سانس میرے اسکول گیٹ کے سامنے لی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کو اس گھناؤنی دنیا سے آزادی مل گئی تھی۔ شاید میری بہترین پرورش
گناہ کی دنیا سے محفوظ رکھنے اور میری تعلیم کے لیے ان کی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ماں کے مرنے کی خبر سن کر بھی معاشرے کے خوف سے دوستوں کے سامنے اپنے غم اور آنسوں کو پی کر مسکراتی رہی۔ روتی بھی تو کس سے روتی، جاتی بھی تو کہاں جاتی، نہ تو میرا کوئی خاندان تھا نہ کوئی گھر۔ فاخرہ باجی بھی 2 سال پہلے فارغ ہو کر یہاں سے جا چکی تھیں۔ میرا سکول ہی میری کل کائنات اور فاخرہ باجی ہی میرا آخری سہارا، اور بالآخر انہوں نے میرا آنسوں پوچھے۔ مدرسے آئیں۔ اگلے 6 ماہ کی سکول کی فیس جمع کرا کے سکول کے فراغت کے بعد اپنے گھر لے گئیں۔ فاخرہ باجی کا دیندار گھرانہ مجھے بیٹی کی طرح مانتا تھا۔ معاشرہ لاکھ برا ہو پر آج بھی نیک لوگوں کی اس دنیا میں کمی نہیں۔ فاخرہ باجی کے ابا نے ذاکر حسین کالج میں BA میں ایڈمیشن کرا دیا اور MA کے لیے جامعہ بھیج دیا، اور یہاں تم جیسے دیوانے سے ملاقات ہو گئی۔ عزیز، مجھ سے کسی خیالی امید کی بجائے یہ بات اپنے دامن میں باندھ لو، فاخرہ باجی کے دیندار گھرانے کی عظمت میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آج کے بعد میری اور تمہاری کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی قسم میرے اس راز کو راز رکھنا، اور اگر اپنانا چاہتے ہو تو باوقار طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ فاخرہ باجی کے گھر آنا اور فاخرہ باجی کے ابا سے میرا ہاتھ مانگ لینا۔ وہ بڑے بے باک انداز میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے درد کو میری آنکھوں میں انڈیل کر چلی گئیں۔ اس کے اس بے باک سوالوں کا نہ تو میرے پاس کوئی جواب تھا اور نہ سچی محبت ثابت کرنے کی ہمت تھی۔ ذات پات، حسب و نسب کے فرسودہ رسم و رواج میں بندہ میرا گھرانہ نہ تو فائزہ کو قبول کرتا اور نہ گھر سے بغاوت کرنے کی میرے اندر جرأت تھی۔ گھنٹوں وہیں بیٹھا اپنی جھوٹی محبت اور پشیمانی پر ماتم کرتا رہا اور اس کی عفت اور عظمت کو سلام کرتا رہا۔ میں اپنی ہی نظروں میں اس قدر چھوٹا ہوا کہ دوبارہ اس سے نظر ملانے کی ہمت نہ رہی، لیکن میرے دل میں اس کی عزت و عظمت اور بڑھ گئی تھی۔ امتحان ختم ہو گیا، میں گھر چلا گیا۔ والد صاحب کی نوکری چھوٹ گئی، میرے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ دلی آ کر نوکری.com میں اپنا کوائف نامہ سیوی پوسٹ کیا اور خانہ فرہنگ ایران کی لائبریری میں وقتی طور پر کام کرنے لگا۔ کچھ ہی دن بعد نوکری.com سے فون آیا کہ سعودی عرب کا ویزا ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو پاسپورٹ لے کر آ جاؤ۔ موقع کو غنیمت سمجھا اور سعودی عرب چلا گیا۔ 5 سال بعد سعودی عرب سے واپس آیا۔ لکھنؤ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، ٹیکسی لے کر ہوٹل جا رہا تھا کہ راستے میں میری نظر ایک کار پر پڑی۔ کالا چشمہ لگائے ڈرائیور کرنے والی عورت ہو بہو فائزہ کی طرف تھی، لیکن فائزہ تو دلّی میں رہتی تھی، یہاں کیسے؟ دل نہیں مانا۔ اگلی ریڈ لائٹ پر کار رکی، جلدی سے اتر کر کار کے پاس گیا۔ کار کے بند شیشے کے باہر سے ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی، جلدی سے کار سے باہر نکلی، الیک سلیک ہوئی، خیریت دریافت کی۔ مجھے دیکھ کر وہ بے انتہا حیرت میں تھی کہ اسی لمحے گرین لائٹ ہو گئی۔ جلدی سے اس نے کار کو سائڈ پر لگا دیا۔ اس نے بتایا کہ 5 سال بعد سعودیہ سے واپس آ رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں۔ اور کوئی ہے ساتھ؟ نہیں میں اکیلا ہوں۔ تو گھر چلو، آج یہیں رکو، کل چلے جانا۔ ارے نہیں، ایسے کیسے؟ گھر پر لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، پھر کبھی آؤں گا۔ نہیں، تمہیں آج رکنا ہوگا، گھبراؤ مت، میرا یہاں اپنا گھر ہے، ایک بیٹی ہے، تمہارے شوہر تمہارے دوستوں میں سے ہیں۔ میرے دوست کیسے؟ چلو سب بتاتی ہوں، تم ہمیشہ جلدی میں رہتے ہو۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ میرے شوہر تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ باتوں باتوں میں میرا سامان ٹیکسی سے نکلوا کر اپنی کار میں رکھوا دیا اور مجھے لے کر گھر کی جانب چل پڑی۔ عزیز، میں بیٹی کو اسکول چھوڑ کر یونیورسٹی جا رہی تھی، لیکن آج نہیں جاؤں گی، تم میرے مہمان ہو۔ برسوں بعد اچانک ایسے ملے ہو، اس دن کی طرح آج بھی وہی بولتی رہی۔ میں سنتا رہا، اس سے مل کر ایسا لگا میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ جب وہ چپ ہوئی، میں نے پوچھا، لکھنؤ کیسے؟ مسکراتے ہوئے بولے، عزیز پھر تم کو ایک اور کہانی سننی پڑے گی۔ سناؤ، میری قسمت میں تو کہانی سننا ہی لکھا ہے۔ عزیز، قسمت روایتوں اور رواجوں سے نہیں، اس کو بدلنے سے بدلتی ہے۔ تمہارے اندر جذبہ تو تھا لیکن ہمت نہیں۔ خیر، تم جہاں سے چھوڑ گئے تھے وہیں سے شروع کرتی ہوں۔ MA کے امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو میں اپنا گھر بسا کر نئی زندگی کی شروعات کر لوں گی۔ فاخرہ باجی کا گھر میرا ہی گھر تھا، کوئی پریشانی تو نہیں تھی، لیکن میں اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ سوچا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے PhD میں رجسٹریشن کروا لوں گی، لیکن میری PhD میری جان کا وبال تھی۔ جہاں جاتی لوگ بری نظر سے دیکھتے۔ فاخرہ باجی کے ابا بھی چاہتے تھے میرا کہیں نکاح ہو جائے، لیکن میری خوبصورتی کے باوجود کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ فاخرہ باجی کے ابا کی
اعلیٰ ظرف لوگ کم ہی ہیں۔ ان کے سارے رشتہ دار مجھ کو جانتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو میری وجہ سے یہاں آنا جانا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات دعا کرتی تھی اللہ کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ ہمارے کلاس میٹ قمر نے بھی تمہاری طرح مجھے آفر کی تھی، وہ بھی ایک اچھا لڑکا تھا، اسے بھی میں نے وہی باتیں کی جو تم سے کی تھیں۔ کچھ دن بعد وہ اپنے والد کو لے کر گھر آ گیا۔ ان کے والد بھی صوم صلوات کے پابند انتہائی شریف آدمی ہیں۔ فاخرہ باجی کے ابا کو بہت پسند آئے اور رشتہ طے ہو گیا۔ 10 دن کے بعد نکاح ہو گیا۔ میں قمر کے ساتھ رہنے لگی۔ بی ایڈ کرنے کے بعد قمر کو ہمدرد پبلک اسکول میں نوکری مل گئی۔ ذاکر نگر میں کرائے کا مکان لے لیا۔ قمر کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد صاحب اکیلے چچا کے ساتھ رہتے تھے تو ان کی بھی یہاں اعظم گڑھ سے یہیں بلوا لیا۔ قمر کے والد کی اجازت سے میں نے بھی PID میں رجسٹریشن کروا لی۔ الحمدللہ 2 سال بعد مجھے بھی نوکری مل گئی اور اس طرح میں بھی قمر کا ہاتھ بٹانے لگی۔ 3 سال میں PID کے لیے مقالہ جمع کرا دیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو لیکچرار کی پوسٹ خالی تھی، میں نے اپلائی کیا اور ہو گیا۔ قمر بھی میری وجہ سے ہمدرد پبلک اسکول چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے۔ ان کی PID مکمل تھی۔ خواجہ غریب نواز یونیورسٹی میں وہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ فاخرہ باجی کہاں ہیں؟ ان کے ابا کیسے ہیں؟ دلی ہی میں ہیں، جاتی ہوں ان سے ملنے۔ اتنے اعلیٰ ظرف انسان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی مرہون منت تو ہوں، وہ میرا گھرانہ ہے، کیوں نہیں جاؤں گی؟ بلکہ فاخرہ باجی کے ابا کو یہیں لے آتی ہوں۔ قمر کے ابا اور ان کے مزاج دونوں کے ایک جیسے ہیں، دونوں میں بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ اب پچھلے ہفتے تو دلی گئے تھے۔ فاخرہ باجی دلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ تم نے تو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اور میں ہی سارا بولے جا رہی ہوں۔ پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ تم اس دن کے بعد ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے تمہیں بہت دنوں تک نہیں دیکھا تو اپنے آپ سے شرمندہ ہوئی اور اپنے آپ کو کوستی رہی کہ شاید میری وجہ سے تم نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ ہاں فائزہ، شرمندہ ہی نہیں ہوا بلکہ اپنی نظروں ہی میں گر گیا تھا۔ تم سے نظر ملانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ ہم لوگ صرف لڑکے سچی محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، جب ثابت کرنا ہو تو ہار جاتے ہیں۔ یونیورسٹی چھوڑنے کی وجہ یہ تو نہیں، میرے معاشی حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ چھوڑنا پڑا۔ شادی ہو گئی، ذمہ داری بڑھ گئی تھی، ابا کی نوکری چھوٹ گئی، آنن فانن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سعودی عرب چلا گیا۔ تب سے وہی ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی، لگتا ہے قمر آ گئے ہیں۔ فائزہ نے دروازہ کھولا۔ قمر مجھے دیکھ کر چیخ پڑا، ارے عزیز میرے دوست، آج برسوں کے بعد دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ بس اچانک فائزہ سے ملاقات ہوئی اور تمہاری یہ بیوی نے جانے نہیں دیا، یہ کہہ کر میرے پیر باندھ دیے کہ قمر سے نہیں ملو گے تو بغیر ملے کیسے چلا جاتا۔ بہت شکریہ دوست، بہت اچھا لگا۔ اچھا فائزہ، اب مجھے اجازت دو، گھر جانا ہے۔ میری بیوی بچے بھی 5 سال سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ قمر نے مجھے بس اسٹینڈ چھوڑا۔ اس طرح میری محبت اور میرے سفر کا آج اختتام ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔